نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاحو یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی، یہ بھی پڑھتے رہا کریں۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس سے لے کر آج تک عشاقان مدینہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، مدینے کی حاضری کے لیے ترستے ہیں، بلکہ ذکر مدینہ کرتے ہیں تو دلوں کو چین ملنے لگ جاتا ہے۔ کیا خوبصورت کلام امیر اہل سنت نے لکھا، آئیے ذرا ذکر مدینہ مل کر کرتے ہیں۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 مدینہ۔ کبھی کسی دنیا میں دیکھا کوئی کسی شہر کا نام لے کے جھوم رہا ہو، کسی سٹی کا نام لے اور مزہ آئے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا شہر ہے کہ نام زبان پر آتا ہے اور دل کو سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ ارے جس شہر کے ذکر میں اتنا مزہ ہے، بتاؤ اس کی دید کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا۔ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں کہ دیوانے نعرہ مدینہ، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ مدینہ۔ آنکھیں بند کر کے مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، ہم مکہ بھی میٹھا تو پیارا۔ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یاد، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے۔ سنو سنو میرے آقا کو مدینے سے کتنا پیار ہے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کا ارادہ کیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں کیا دعا کی؟ دعا کی اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البلاد، اے اللہ تو نے میرے محبوب شہر مکے سے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا ہے، الیہ فاسکنی فی احب البلاد
बिलादी इलैका, اے اللہ اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین شہر ہے۔ تو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو نبی پاک کو مدینے کی ہجرت کا حکم دیا، مدینے میں مسکن عطا کیا، اس سے پتہ چلا کہ مدینہ شہر میرے رب کا محبوب ترین شہر ہے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، یہ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، اتنا ذکر مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے سنو، اگر میرے آقا مدینے میں نہ ہوتے نا، کسی اور شہر میں ہوتے، ہم اس شہر کا نام لے رہے ہوتے، جس شہر سے نبی پاک کو پیار، جس شہر سے رب کو پیار، جس شہر سے صحابہ اور اولیاء کو پیار، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں، کیوں نہ اس کا نام لیں۔ بڑی پیاری دعا اسی کلام کا شعر ہے، مراد دل بل بے نوا دے، مراد دل بل بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، ہم سب کو خدایا دکھا دے بہار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ۔ ہاں سنو، مدینے کا ذکر صرف قرآن میں نہیں، مدینے کا ذکر صرف حدیث میں نہیں، بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں، تورات شریف میں مدینے کا ذکر کیسا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی، اس میں اللہ کریم نے مدینہ طیبہ کو یوں مخاطب کر کے فرمایا، یا طیبہ، یا توبہ، یا مسکینہ، یا تقبل الکنوز ارفعی اجاجیرک علی اجاجیر القری، یعنی اے طیبہ، اے توبہ، یعنی اے پاک سرزمین، اے مسکینہ یعنی سکون و قرار والی زمین، تو خزانے قبول نہ کرنا، تو اپنی شان و شوکت کو دوسرے شہروں کی شان سے بلند رکھنا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس شہر کی شان کیسی ہے؟ رب کا ایک بار مخاطب کرنا کافی تھا، یا طیبہ ایک بار کہنا بھی کافی تھا، مگر رب عز و جل نے ایک بار ایسا کہ رب کسی کو مخاطب کر دے اس کی عزتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر مدینہ شہر کیسا ہے؟ یہ شہر محبوب کا شہر ہے۔ جس طرح رب الرحمن کو اپنے محبوب سے بے مثال محبت ہے، یوں ہی محبوب کا شہر بھی محبوب ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کو مخاطب کرنا تھا تو ایک بار نہ پکارا، بلکہ پکارا، نام بدل بدل کر پکارا، یا طیبہ، یا تابہ، یا مسکینہ۔ سبحان اللہ، جب رب عز و جل شہر مدینہ کا یوں ذکر کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ جھوم کر مدینے کا ذکر کریں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا۔ سبحان اللہ، آپ نے سنا کہ تورات میں رب نے توبہ بھی کہا، طیبہ بھی کہا، اور مسکینہ بھی فرمایا، یعنی غریبوں مسکینوں سکون و قرار دینے والی زمین، جو جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے، قرار مل جاتا ہے۔ یہ بھی مدینہ منورہ کی فضیلت ہے۔ واللہ آج بھی کوئی مدینے جائے تو دل کو قرار مل جاتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، دل وچ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ادھر جائیں تو طبیعت ہی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی جائیں نا،
گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے بہت دور آ گیا ہوں، گھر سے دور ہوں، واپس جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا۔ آئے ہائے، واقعی عاشق رسول ہو، مدینے پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے ٹھکانے پر آ گیا ہوں، آستانے پر آ گیا ہوں، منزل پر آ گیا ہوں۔ ارے پھر واپس جانے کی کس کو جلدی ہے؟ ادھر مر بھی گیا تو خیر ہے، بلکہ دعا یہ ہے کہ اب واپس نہ جاؤں، اب لوٹ کر نہ جاؤں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت تو آنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آ گئے ہو نا، اب واپسی کی بات نہ کرنا، بلکہ کمال کی بات کرتے ہیں۔ کہتے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ ارے آ گئے ہو تو اب واپس کیوں جانا ہے؟ اگر قافلہ بھی جا رہا ہے تو دیکھو آقا کے در پر پڑے رہنا۔ کہتے رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ تو مدینہ واقعی سکون والا شہر ہے۔ ہاں اب یہاں میں ایک اور بات کہہ دوں، جس کو مدینے جا کر سکون نہیں ملتا نا، ہم نے دیکھا ہے، ہاں مدینے جا کر بے سکون نظر آتے ہیں، جلدی جانا ہے، مزہ بہت، پتہ نہیں کیسے زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو مجھے بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، مگر سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں۔ ہاں یہ کوئی نارمل سٹی نہیں ہے، یہ کوئی نارمل شہر نہیں ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے۔ ایک اور جگہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ۔ کیا سمجھایا؟ یہ عام شہر نہیں ہے، باقی دنیا اپنی مرضی سے گھوم لو، مدینے آئے ہو تو سوچو کہاں آئے ہو، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرشتے ترس رہے ہیں یہاں آنے کو، اور ہم جا کر ایسے لوگ ملتے ہیں، یار مزہ نہیں آ رہا، گرمی بہت ہے، انتظام ٹھیک نہیں ہے، حج پر جا کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، تم آئے کدھر ہو؟ اور اگر مدینے میں دل کو سکون نہیں ہے نا، تو پھر دل کا علاج کرواؤ، کہ ساری دنیا کو جہاں سے برکتیں بٹ رہی ہیں وہاں جا کر میرا دل نہیں لگ رہا، وہاں جا کر مجھے واپس آنے کی فکر ہے، نہ کرنا ایسا۔ اور اس کے لیے اس شاکان رسول کے ماحول میں رہیے، ادھر تڑپ ہوگی تو ادھر مزہ آئے گا، پھر تو کیفیت کیا ہوگی؟ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے سے پایا، گر پڑ یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانا نا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروان۔ واقعی یہ منظر مدینے جا کے دیکھنے کو ملتا ہے، کیسی شمع رسالت ہے، کیسا عالم پروانہ ہے۔ کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی ترکیہ سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی عرب ممالک سے آ رہا ہے، کوئی پاک و ہند سے جا رہا ہے، ارے عالم پروانہ ہے۔ ایسی شمع روشن ہے مدینے میں کہ ساری دنیا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ تو مدینہ تو سکون دیتا ہے، مدینہ تو قرار دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بے قراروں کا قرار مدینہ ہے، بلکہ واقعی جس کے کام نہ بنتے ہو نا، کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ذرا ٹھیک ہو جائے پھر مدینے جاؤں گا۔
گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا کچھ کام بگڑ گئے ہیں، کچھ بچی کی شادی کے معاملات ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر پریشان ہو نا، دنیا کے غم ستا رہے ہیں، تم کسی مشکل میں آ گئے ہو، پہلے کوشش کرو کہ اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ، ادھر پہنچ جاؤ، پھر دیکھو تمہاری کیسے بگڑی بنتی ہے۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، مدینے نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ تو اے کاش یہ شوق پیدا ہو جائے، خدا را میں صحیح بتا رہا ہوں، زندگی میں سب سے بڑا شوق ہی بنا لو۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے یار فلاں ملک دیکھنا ہے، فلاں علاقہ دیکھنا ہے، فلاں جھرنے اور جس کو کہتے ہیں پہاڑ اور خوبصورت مقام دیکھنے ہیں، کسی کو گاڑی لینے کا شوق، کسی کو گھر لینے کا، نہیں، پہلا شوق مدینہ ہونا چاہیے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، بس ایک ہی شوق رکھیے، پھر دیکھیں کیسے بلاوا آتا ہے، پھر دیکھیں کیسے راستے کھلتے ہیں۔ مدینہ صرف انسانوں کا محبوب شہر نہیں ہے، مدینے آنے کو تو فرشتے بھی ترس رہے ہیں، فرشتے بھی تڑپ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مدینے جب فرشتے آتے ہیں نا تو ان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، روضہ مصطفیٰ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ یصلون علی النبی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شام تک یہ فرشتے یہیں حاضر رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اب شام سے صبح تک یہ 70,000 فرشتے روضہ رسول کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مدینے جا کر سوچو تو صحیح، آیا کدھر ہوں جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اتنی مبارک جگہ مجھے آنے کا موقع ملا، اور سبحان اللہ بریلی کے تاجدار بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، دیکھو نا ذہن میں بات تو آتی ہے کہ 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں، اور ایک ہی بار زندگی میں ان کو آنے کا موقع ملے گا، پھر نہیں، اس کا مطلب 12 گھنٹے کی حاضری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فرشتوں کو بار بار موقع کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ کہ ان کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں، 70,000 صبح، 70,000 شام، جو ایک بار آئیں گے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اتنی اجازت ہے۔ سوال یہ اتنی سی کیوں اجازت ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، فرماتے میری ڈیوٹیاں نہ بدلے نا تو کروڑوں فرشتے رہ جائیں گے، اور آقا سے محبت تو سارے ہی فرشتوں کو ہے نا، سبھی فرشتوں نے مدینے آنا ہے۔ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو معصوم ہیں فرشتے، گناہ نہیں کرتے، زندگی میں ایک بار، وہ بھی 12 گھنٹے کی حاضری ہے۔ اے غلامو تم سے تمہارے نبی کو کتنا پیار ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں 12 گھنٹے کی نہیں بلکہ ساری عمر مدینے میں رہو۔ آقا کہتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا فرما رہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے آقا تو تمہیں مدینے بلا رہے ہیں، اور فرماتے آنا تو واپس نہیں جانا، یہیں رک کر مر جانا۔ اعلیٰ حضرت
حضرت کہتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار اور عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. ایسا شہر ہے, فرشتے بھی پیار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جبریل امین یہ نبی پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں, یہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں. جبریل امین کا محبوب شہر کون سا ہے؟ ہاں یہ بھی سمجھ لو, جو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں. کتنا مبارک مقام, 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں. مگر مدینے سے محبت کیسی ہے؟ اچھا پہلے تو یہ سمجھیے, پہلے ایک شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا, پہلے وہ شعر سنتے ہیں پھر ذرا اس کو سمجھتے ہیں, پھر میں بیان کو اینڈ کرتا ہوں. سچی بات ہے ذکر مدینہ ایسا ٹاپک ہے کہ ساری رات ہی بیان کرتے جائیں جی بھرتا ہی نہیں ہے. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. ایک شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا, آپ لکھتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ شعر سمجھ جاؤ تو مدینے کا مقام بھی پتہ چل جائے گا اور نبی پاک کا مقام, اور جبریل امین کی نبی پاک سے محبت. بے لقا, لقا کہتے ہیں ملاقات, کہتے ہیں نبی پاک کو بغیر دیکھے جبریل امین کو چین نہیں آتا تھا. اگر چین آ جاتا نا تو بار بار تھوڑی آتے سدرۃ المنتہا چھوڑ کر. سدرۃ المنتہا 7 آسمان سے اوپر کا مقام ہے. آپ کو پتہ ہے جبریل امین کتنی بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ ایک روایت کے مطابق 23 سال حضرت جبریل امین اور نبی پاک کی ملاقات کا سلسلہ رہا. ٹیکنیکلی بھی سمجھ لو, پہلی وحی جب نازل ہوئی تو نبی پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. ذرا زور سے بولو نا. دنیا میں نبی پاک نے کتنے سال دنیا کو اختیار فرمایا؟ 63 سال. 63 میں سے 40 نکال دیں, 23 سال. 23 سال تک جبریل امین آتے رہے. کئی دن ایسے بھی گزرے کہ جبریل امین نہیں آئے, لیکن ان 23 سالوں میں جبریل امین 24,000 مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 23 سالوں کے دن بنا لیں. چلے تھوڑا سا حساب کتاب بھی چیک کریں, میمنوں کا حساب تو ویسے ہی سنا ہے بڑا مضبوط ہے. 360 دن ہوتے ہیں ایک سال میں. 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3600. ٹھیک ہے. 20 سال میں کتنے ہو گئے؟ 7200. مزید 3 سال کے موٹا حساب 1000 دن اور گن لیں, 8200 8300 دن بنتے ہیں. اگر 24,000 کو ڈیوائیڈ کریں نا 8200 سے تو ایوریج آئے گی کہ روزانہ ایوریج اوسطاً 3 بار جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ دنوں کا گیپ رہا تو کوئی دن ایسا بھی گزرا ہوگا جس میں 10-12 بار آئے ہوں گے. اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے. علماء بیٹھے ہیں, پہلے آسمان اور زمین کا فاصلہ 500 سال, اس کے بعد دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال, پھر 500 سال. کیلکولیٹ کرو تو یہ 3500 سال کا راستہ ہے. جبریل امین کی رفتار کیسی ہے کہ ایک دن میں کئی بار آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں, تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امی.